بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری سورہ البقرہ کی آیت نمبر 6 ہے۔ اس میں لفظی ترجمہ پڑھایا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین، ان بے شک، یقیناً، ان کا ہمیشہ ترجمہ کیا جائے گا یقیناً۔ الذین، وہ لوگ، جو لوگ، یہ لفظ بار بار قرآن مجید میں استعمال ہوگا، لہٰذا اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو کفروا، جنہوں نے کفر کیا ہے۔ واو ساکن آخر میں آ جائے اور اس کے بعد الف ہو تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ ہمیشہ جمع کا صیغہ ہوتا ہے، یعنی بہت سارے جو لوگ غائب ہیں ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ کفروا، ان سب نے کفر کیا ہے۔ جی بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ہے، سواء، برابر ہے، علیہم، ان کے اوپر۔ علی کا ترجمہ آپ کو کیا بتایا تھا؟ پر۔ ہم، ان پر، ٹھیک ہے۔ ہم یا ہم جو آتا ہے اس کا ترجمہ ہوتا ہے بہت سارے لوگ جو غائب ہیں، یعنی جمع مذکر غائب، ان سب پر۔ بے شک جو جن لوگوں نے کفر کیا ہے، برابر ہے ان کے اوپر۔ اانذرتا، اانذرتا کہ آپ ڈرائیں۔ تا زبر تا آخر میں آ جائے تو ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ تو ایک، جی تو آپ کو کل بتایا تھا۔ جی تو انذرتا، آپ ڈرائیں۔ ہم کا میں نے آپ کو بولا تھا کہ بار بار یہ لفظ کیا آئے گا؟ قرآن مجید میں ریپیٹ ہو کے آئے گا، تو لہٰذا اگر آپ ایک لفظ کو یاد کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو دوبارہ ترجمہ کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ جی ہم، ان پر۔ ان انذرتا کہ آپ ڈرائیں، ہم ان کو، آپ ڈرائیں ان کو، ام یا، لم تنذر، نہ ڈرائیں، لم تنذر، نہ ڈرائیں آپ، ہم ان کو۔ تو ہم یہ دیکھیں دوبارہ ایک ہی آیت میں یہ تیسری مرتبہ آ رہا ہے۔ آپ ان کو نہ ڈرائیں، آپ ان کو ڈرائیں یا آپ ان کو نہ ڈرائیں۔ لا، نہیں، یؤمنون، وہ ایمان لائیں گے۔ لا بھی لفظ بار بار تکرار کے ساتھ آئے گا، اس کا مطلب ہوتا ہے نہیں۔ یؤمنون، وہ ایمان لائیں گے۔ جب واو ساکن آخر میں اور نون زبر نہ آ جائے تو یہ علامت ہوتی ہے کس چیز کی؟ بہت سارے لوگوں کی، جمعہ کی۔ جمع کی علامت ہے، جو غائب ہیں۔ یا اگر شروع میں آ جائے تو غائب ہے، اور اگر تا شروع میں آ جائے تو حاضر، یعنی تؤمنون، تو ترجمہ کیا ہوگا؟ آپ یقین رکھیں۔ ہاں، آپ یقین رکھتے ہیں۔ تؤمنون، آپ ایمان لاتے ہیں۔ لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور آپ کو بتایا تھا کہ جب یا شروع میں آ جائے تو اس میں دو زمانے پائے جاتے ہیں، جی پریزنٹ اور فیوچر دونوں ہوتے ہیں۔ تو لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ با محاورہ ترجمہ بنے گا کہ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ہے، برابر ہے آپ ان کے اوپر کہ آپ ان کو ڈرائیں یا آپ ان کو نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم۔ اچھا، یہ جو آیت ہے پچھلی، اس میں بات ہو رہی ہے ان لوگوں کی کہ جن لوگوں کے سامنے حق آیا ہے، حق بیان ہوا ہے، انہوں نے حق کو دیکھا ہے، حق کو سمجھ لیا ہے اور دل نے یقین بھی کر لیا کہ یہ حق ہے، اس کے باوجود انہوں نے اس حق کو نہیں مانا ہے۔ تو اب ایسے لوگوں کے سامنے اللہ فرماتا ہے کہ آپ ان کو سمجھائیں گے یا نہ سمجھائیں گے برابر ہے، کیونکہ انہوں نے حق کو دیکھ کر انکار کیا ہے۔ اور جب کوئی بندہ حق کو دیکھ کر سمجھ کر انکار کر دیتا ہے تو اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کو ہدایت دیتا ہی نہیں ہے۔ ختم اللہ، ختمہ کا ترجمہ ہے مہر لگائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ نے مہر لگائی ہے، علی قلوبہم، علی کا ترجمہ کیا ہے؟ پر۔ قلوبی، قلب کی جمع ہے، قلب عربی میں کہتے ہیں دل کو، قلوب دلوں پر، بہم، ہم کا ترجمہ ہوگا ان کے دلوں پر۔ اللہ نے مہر لگائی ہے ان کے دلوں پر، وعلی، اور پر، سمعہم، ان کے کانوں پر، سم کان کو کہتے ہیں، اور ہم ان کے کانوں پر اللہ نے مہر لگائی ہے۔ ان کے دلوں پر بھی اللہ نے مہر لگا دی ہے اور ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دی ہے۔ اب دل کے اوپر مہر لگانے کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ جب ہم بات کسی کو سمجھتے ہیں تو ہمارا دل حق کو قبول کرنے کا مرکز ہوتا ہے، دل سے انسان کسی بات کو تسلیم کرتا ہے۔ تو اللہ نے جب دل کے اوپر مہر لگا دی تو انسان اس بات کو قبول نہیں کرے گا۔ اب اللہ تعالیٰ کسی شخص کے دل کے اوپر مہر لگا کے یہ نہیں اللہ فرما رہا ہے کہ یہ نہیں اللہ نے اس سے ہدایت ہی چھین لی ہے، بلکہ یہ بندے کا اپنا فعل ہوتا ہے۔ جب اس کے سامنے حق بیان ہو گیا ہے، اس نے حق کو قبول نہیں کیا، تو گویا اس نے اپنے آپ کو خود حق
کو قبول کرنے سے روک لیا ہے۔ جب بندہ کسی چیز کو اپنے آپ کو روک لیتا ہے کسی چیز سے، تو پھر اللہ بھی اس سے وہ چیز چھین لیتا ہے۔ وعلا اور اوپر، ابصارہم ابصار آنکھیں، ہم ان کی اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ پردہ ہے۔ وعلا اور اوپر، ابصاری آنکھیں، ہم ان کی اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ پردہ ہے۔ وَلَهُمْ اور ان کے واسطے ہے، عذاب عذاب، عظیم بڑا، اور ان کے واسطے عذاب ہے بہت بڑا۔ وَمِنَ النَّاسِ اچھا یہاں پہ وہ اس کا ترجمہ ہے، اور یہ بھی لفظ بار بار آئے گا۔ لام کا ترجمہ آپ کو کیا بتایا تھا؟ لام کا نہیں، کے لیے، کے اچھا لیے۔ لام لام الف لا کا ترجمہ ہوتا ہے نہیں، جی نہیں، اور جو لام ہے لام زبر لا یا لام زبر لی، اس کا ترجمہ ہے کے لیے۔ کے لیے۔ والا ہم ان کے لیے، یہ دیکھیں ہوم کا لفظ دوبارہ پھر آ گیا ہے۔ تو جب آپ ایک لفظ کو یاد کر لیتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں، تو آپ کے لیے قرآن مجید کا ترجمہ دوبارہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ والا ہم اور ان کے واسطے، عذاب عذاب، عظیم بڑا، بڑا، ٹھیک ہے، عظیم بڑا۔ بڑا، وَمِنَ النَّاسِ واو اور من سے، الناس لوگوں، لوگ، لوگوں میں سے، وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے، کچھ ایسے ہیں، من جو، من کا ترجمہ کیا ہے؟ جو۔ من کا کبھی ترجمہ یہ بھی ہوتا ہے کیا، لیکن وہ بہت کم ہوتا ہے، وہ سوال کے لیے ہوتا ہے۔ تو من جو، من کے لیے جو کا ترجمہ ایک اور کون سا لفظ دیتا ہے؟ جو کا ہوتا ہے بی، ماں، 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 ماں اور من، یہ دونوں جو لفظ ہیں یہ ترجمہ دیں گے، ان کا ترجمہ ہوتا ہے جو۔ تو یہ جو دو لفظ اگر آپ سمجھ جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لیے قرآن مجید میں اگلی جگہ جہاں پر یہ لفظ آئیں گے وہاں پہ ترجمہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ من جو، یقولو کہتے ہیں، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، نون الف نا آخر میں آ جائے، نون زبر الف نا آخر میں آ جائے تو ترجمہ ہم ہوتا ہے، ہم ایمان لائے۔ بیٹا شور نہ کریں، خاموش ہو جائیں۔ ہم ایمان لائے، باللہ اللہ تعالیٰ پر، آمنا نون الف نا آخر میں آ جائے تو بات ہو رہی ہوتی ہے اپنے بارے میں اور بہت سارے لوگوں کے بارے میں۔ جیسے ہم بات کرتے ہیں کسی کے بارے میں کہ ہم نے کھانا کھایا ہے، یہ جو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں تو اپنے ساتھ بہت سارے لوگوں کو ملا کے اپنے بارے میں بات کرتے ہیں، تو نون الف نا آخر میں آ جائے تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے ہم۔ آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ تعالیٰ پر، با کا ترجمہ کبھی ساتھ ہوتا ہے، کبھی ترجمہ اس کا وجہ کے لیے بھی ہوتا ہے، کبھی پر کے معنی میں بھی ہوتا ہے۔ یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، وبل واو اور بھی پر، الیوم، یوم عربی میں کہتے ہیں دن کو، جیسے یوم الجمعہ، تو اسی طرح یوم دن کو کہتے ہیں، وبل یوم اور دن پر، الآخری آخرت کے دن پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں یعنی زبان سے کہتے ہیں، ہم ایمان لائے اللہ پر بھی اور آخرت کے دن پر بھی، لیکن اللہ فرماتا ہے وما، واو اور ما جو نہیں۔ ماں کا ترجمہ آپ کو بتایا تھا، کبھی جو کبھی نہیں کے معنی میں بھی آئے گا، تو اب یہاں پہ یہ نہیں کے معنی میں آیا، وما ہم اور نہیں ہے، ہم وہ نہیں ہے وہ، بمؤمنین ایمان لانے والے۔ آخر میں آپ کو بتایا تھا یا ساکن نون زبر نہ آ جائے یا واو ساکن نون زبر نہ آ جائے تو ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ جمع والا۔ مؤمن ایک بندہ جو ایمان لانے والا ہے، مؤمنون مؤمنین ترجمہ ہوگا بہت سارے ایمان لانے والے۔ وما ہم بمؤمنین نہیں ہے وہ ایمان لانے والے۔ اب یہاں تک آیت نمبر 6 اور 7 کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کافروں کا، اور یہاں سے آگے آیت نمبر 7 کے بعد اب بات شروع ہو رہی ہے منافقین کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے 3 گروہوں کا ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلا گروہ کون سا تھا؟ جو آیت نمبر 5 تک ہم نے پڑھا تھا، یہ یہاں سے لے کر یہاں تک کن کی بات ہوئی تھی؟ مومنین کی۔ وہ مومن جو بالخصوص متقی ہیں، پرہیزگار لوگوں کا ذکر آیا ہے 5 آیتوں کے اندر، یہ پہلی 5 آیتیں جو ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ہم مومن ہیں، آیا ہم ان 5 آیتوں کے اندر جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کیا ہم ان میں شمار ہوتے ہیں؟ کیا ہمارے اندر وہ نشانیاں ہیں کہ ہم غیب کے اوپر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ بھی کرتے ہیں، اور ہمارا ایمان کیا قرآن پر اور دیگر کتابوں پر اور روز آخرت پر ہے؟ اگر ہے تو ہمارے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ہم لوگ کیا ہیں؟ کامیاب ہیں۔ اور دوسرا گروہ ہے جن لوگوں نے زبان سے اقرار کرنے کے بجائے انکار کیا ہے،
پچھلا جو گروہ تھا مومن کا، مومن وہ ہوتا ہے جو زبان سے بھی تسلیم کرتا ہے اور دل سے بھی تسلیم کرتا ہے. کافر یہ دل سے بھی انکار کرتا ہے، زبان سے بھی انکار کر لیکن جو منافق ہوتا ہے یہ زبان سے اقرار کرتا ہے، دل سے انکار کرتا ہے. تو منافق وہ بندہ ہوتا ہے جو زبان سے کہتا ہے کہ ہم اللہ پر بھی مان لائے، نماز بھی پڑھتے ہیں، یعنی ظاہری عمل جو ایک مسلمان کرتا ہے وہ سب کچھ کرتا ہے، لیکن اس کا دل اس بات کو تسلیم نہیں کرتا ہے. اچھا جب دل تسلیم نہیں کرتا ہے تو پھر وہ زبان سے کیوں کہہ رہا ہے؟ زبان سے کہنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس کا کچھ مفاد ہوتا ہے دنیا کا، کہ وہ اگر اپنے آپ کو مومن ظاہر نہیں کرے گا تو اس کا دنیا کا فائدہ اس کو نہیں ملتا ہے. اب مدینے کے اندر جتنے بھی منافق تھے وہ اس لیے اسلام انہوں نے قبول کیا تھا، اگر وہ اسلام قبول نہ کرتے تو سیدھی سی بات تھی وہ مسلمانوں کو دشمن ہے، اور ان کی اولادیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اللہ پر سچے دل سے ایمان لے آئے تھے. اگر وہ ظاہری طور پہ کفر کرتے تو ان کی اولاد ان سے ناراض ہو جاتی اور ان کی اولاد بھی ان کو قبول نہ کرتی. اور اسی طرح جو انہوں نے مدینے کے اندر پورا ایک سیٹ اپ یعنی تجارت اور کاروبار ایک کھڑا کیا تھا، اگر وہ انکار کرتے تو ان کی معیشت بھی اس سے نقصان ان کو پہنچتا. تو اس وجہ سے انہوں نے زبان سے اقرار کیا ہے، اپنے آپ کو مومن کہا ہے اور دل سے اس کا انکار کیا ہے.